جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، ہم اسی کنویں سے مشکیزیں بھریں گے، پانی بھر کے انہیں قافلے والوں کو دیں گے اور ہمیں وہ اجرت دیں گے، جو اجرت ہمیں ملے گی وہ آپ کے قرضے میں ادا کریں گے، قرضہ ادا کریں گے۔ جب آنے والے وہ صحابہ ان کی گفتگو کو سنا تو قریب ہوئے، فرمایا کہ بہن جو ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے یہ کب پہنچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا آج نہیں کل یہ قافلہ پہنچ جائے گا، قافلہ کل پہنچ جائے گا۔ صحابہ تھوڑا دور جا کر پڑاؤ ڈال دیا، جب دیکھا کہ قافلہ قریب آیا تو ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، قافلہ آگے چلا گیا، پیچھے جو چند لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی جو اکیلا جا رہا تھا، جا کر دونوں صحابہ نے اس کو جھپٹ لیا، پکڑ لیا اور پکڑ کے دور لے کے گئے، فرمایا کہ بتاؤ وگرنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آنے والا ابو جہل کا قافلہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ اس لیے کہ حضور نے ذمہ لگایا تھا جا کے جاسوسی کرو، تو وہ بھی کافر تھا، اس نے کہا ہم نہیں بتائیں گے، میں نہیں بتاتا کتنے لوگ تھے، بڑی کوشش کی لیکن بتایا نہیں۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ اس کو پکڑ کے آقا کے پاس لے جاتے ہیں، آقا اپنی حکمت سے اس سے پوچھیں گے، سواری پہ بٹھایا، مدینہ لے کے آئے، اور وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں بتا رہے، اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو حکیم تھے، حکیموں کے بادشاہ تھے، تو فرمایا کہ آنے والا قافلہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے، تم کتنے لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں بتاتا، مجھے علم نہیں، یعنی مضبوط انہوں نے بتانا نہیں تھا، ہدایت یہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آنے والا جو قافلہ آ رہا ہے، جب تم پڑاؤ ڈالتے ہو، صبح شام جو تم کھانا پکاتے ہو، اس کھانے کے اندر تم کتنے اونٹوں کا گوشت پکاتے ہو جو صبح بھی کافی ہو جائے شام کو بھی کافی ہو جائے؟ تو آنے والا جو گرفتار ہو کے وہ ابو جہل کا آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم روزانہ 8 سے 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں جو صبح بھی کھاتے ہیں شام کو بھی کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ آنے والا قافلہ 900 سے 1000 تک اس کی تعداد ہے، 900 سے 1000 تک اس کی تعداد ہے، اتنا گوشت اتنے لوگوں کو کافی ہوتا ہے۔ فرمایا تم اپنی تیاری کرو۔ یہ گرفتار ہو کے یہاں آ گیا، اور جو اس کے گرفتار ہونے والے شخص کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر شور مچایا کہ ہمارا ساتھی اغوا ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، اس کی تلاش میں چل پڑے کہ تلاش کرے ہمارا ساتھی کہاں گیا۔ چلتے چلتے اسی کنویں پہ آ گئے جس کنویں کے قریب صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور دیکھا کہ وہاں پر گھوڑوں کے نشانات بھی ہیں، آدمیوں کے نشانات بھی ہیں۔ چلتے چلتے اسی گاؤں والوں کے پاس گئے، فرمایا کہ یہاں پر کوئی لوگ آئے تھے، یہاں پر کوئی لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا 2 آدمی آئے تھے، اس قسم کا لباس تھا، ان کے پاس گھوڑے تھے، فرمایا کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ فرمایا کہ اس گاؤں کی پچھلی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، فرمایا ہمیں یہاں پر لے جاؤ۔ وہاں لے گئے جہاں گھوڑے باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر لیپ کی گوبر کی، تو ان گوبر کو اٹھا کے یوں توڑا تو اس سے کھجور کی گٹلیاں نکلی، پھر ان گٹلیوں کو توڑا تو کہنے لگے کہ یہ جو گٹلیاں ہیں یہ مکہ کی نہیں مدینہ کی ہیں، یہ مکہ کی کھجوروں کی نہیں یہ مدینہ کے کھجوروں کی ہیں۔ معلوم ہوا آنے والے محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے، ان کے آدمی تھے، اور یہی لوگ ہمارے بندے کو اغوا کر کے لے گئے۔ فرمایا جب کل مقابلہ ہوگا ہم اس کا بھی مطالبہ کریں گے۔ تیاری ہو رہی ہے مقابلے کے لیے، یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ قافلہ چل پڑا، مدینہ سے صحابہ کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بذات خود 28 جنگیں لڑی،
دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ غزوہ اس جنگ اور لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، خود قیادت کی ہو، خود امیر و سپہ سالار ہو۔ اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ آقا خود تو تشریف نہ لے آئے ہوں، لیکن آقا نے بذات خود کسی صحابی کو امیر بنا کے روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سریہ جو پیش آئے، آپ خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ امیر کسی صحابی کو بنا کے بھیجا ہے، اور پیچھے دعائیں کی ہیں۔ وہ 72 جنگیں ہوئی، 28 جنگیں آقا نے خود لڑی ہیں اور 72 جنگیں آقا نے خود حکمران بنا کے بھیجا، امیر بنا کے بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 100 جنگیں لڑی، 10 سالہ زندگی میں 100 جنگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی تشریف فرمائے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ آ رہا ہے، وہاں ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے، جہاں یہ بدر کا میدان ہے، تو وہاں پر اس جگہ پر ایک بالکل چٹیا اور صاف میدان تھا۔ ایک دن پہلے آ کر ابو جہل اور اس کی جماعت نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا کہ اسی جگہ پر اب محمد کی جماعت سے مقابلہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں پہنچے اور صاف میدان، چٹیل میدان، ان پر ان کا قبضہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک ریت کے ٹیلے پر آ کر تشریف فرما، ریت کے ٹیلے پر، اور وہاں آپ کا خیمہ بنا دیا گیا، اور آپ کی خدمت کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھا گیا۔ خیمے کے باہر 2 صحابہ وہاں پر نگرانی کر رہے تھے، وہاں جو بچے تھے وہ بھی خیمے میں، جو عورتیں تھیں وہ بھی خیمے میں، اور وہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ جب صحابہ نے آ کر پڑاؤ ڈالا تو پریشان ہوئے، غم زدہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ہے، فرمایا اللہ کے رسول جو صاف اور چٹیل میدان تھی لڑنے کی، وہ تو کافروں نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا ہے، اور ہمارے لیے ریت چھوڑ دی ہے، ہمارے ریت کے ٹیلے چھوڑ دیے جہاں پر ہم مشکل سے چلیں گے، ہمارے گھوڑے بھی مشکل سے چلیں گے، ہم یہ جنگ ہار نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم تیاری رکھو، انشاءاللہ فتح ہماری ہو۔ رات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھایا اور نماز شروع کی۔ سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، آنسو بہا بہا کر اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری پوری زندگی کی پونجی، محنت، سرمایہ یہ 313 صحابہ ہیں، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، میری پوری زندگی کا یہ سرمایہ ہے، محنت ہے۔ اگر کل مقابلے میں یہ ہار گئے، قتل کر دیے گئے، جنگ ہار گئے، تو اے اللہ پھر قیامت کی صبح تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تیرا ہمیشہ تیرے نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہماری مدد فرما۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے تو رو رو کر اتنے غم زدہ تھے اور یوں مانگ رہے تھے کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا، اور آپ کے جسم اطہر پر جو آپ کی چادر مبارک تھی کانپنے کی وجہ سے گھسے گھسے کر وہ نیچے آ جاتی، پھر میں وہ چادر اٹھا کے آپ کے جسم پہ رکھتا، پھر آپ روتے، پھر آپ پر کب کبھی تاری، پھر چادر نیچے ہو جاتی، پھر میں اوپر رکھتا۔ عجیب حالت ہو گئی۔ پھر صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول فوت ہو گیا، انشاءاللہ ہمیں کل فتح ہوگی، اب بس کیجئے، اب بس کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سکون کے ساتھ رات کو اسی ٹیلے پہ خیموں میں سو گئے، سکون کی نیند کی کہ کل کافروں سے مقابلہ کریں۔ صبح ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ صحابہ خوشخبری سناؤ، خوشخبری سناؤ، فرمایا سناؤ۔ آپ یوں سامنے اوپر بلند جگہ پہ بیٹھے تھے، نظر بھوئی تو دیکھا کہ حضرت عمر نظر نہیں آ رہے، فرمایا عمر کیا؟ عمر کو بلاؤ، کہا گیا
عمر کو بلایا گیا، سامنے آئے، فرمایا عمر خوشخبری سناؤ، اللہ کے رسول سنائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے 2 مرتبہ زندگی میں کہا کہ عمر تجھے خوشخبری سناؤ۔ ایک وہ کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، صحابہ جمع تھے اور صحابہ کو بیان کیا کہ رات میں نے معراج کیا، یہ ہوا، جنت جہنم، انبیاء سے ملاقات، فلاں 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 بیان ہو رہا تھا۔ وہاں پر بھی نظر دوڑائی تو دیکھا عمر نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا عمر کیا، عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر سامنے آ گئے، فرمایا عمر خوشخبری سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ اللہ کے رسول سنائیے۔ فرمایا رات معراج پہ گیا، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی۔ چلتے 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 میرے سامنے ایک محل آیا جس پہ لکھا ہوا تھا بیت عمر۔ بیت عمر، یہ حضرت عمر کا گھر ہے۔ فرمایا کہ عمر پھر میں نے دروازہ کھولا۔ اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب دروازہ کھولا تیرے محل کو دیکھا۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا تیرے جنت میں ہونے والی سامنے خوبصورت بیوی بیٹھی تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ جنت کے چشمے سے وضو کر رہی تھی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر عمر میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ بس دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول کیوں اندر گھوم لیتے، چل لیتے؟ فرمایا کہ نہ عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ ایک دن اس دن کہا تھا عمر خوشخبری سناؤ، اور حضرت عمر کو یہاں پر بلایا، فرمایا کہ عمر خوشخبری سناؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول سنائیے۔ فرمایا کہ آج جب تم جنگ کرو گے نا تو ابو جہل کا لاشا وہاں پر گرے گا، فلاں کافر کا لاشا وہاں پر ہوگا، فلاں کافر وہاں پر قتل ہوگا، فلاں کافر وہاں پر قتل ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، سیرت حلبیہ میں اللہ کے رسول نے 70 کافروں کی نشاندہی کی اور ان کے مقامات بتائے کہ فلاں فلاں کافر یہاں مر کے گرے گا۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس سامان نہیں تھا، وہ 1000 کے قریب، صحابہ 313 ہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زرے ہیں، 6 تلواریں ہیں۔ بڑے بڑے صحابوں کے پاس یہ سامان موجود ہے، باقی جتنے صحابہ بچتے تھے ان کے ہاتھوں میں صرف چھڑیاں تھی۔ مقابلہ تیار ہے، سب بندی ہونے لگی ہے۔ اللہ کے رسول خیمے سے باہر آئے، صحابہ کی صفیں بندی ہوئی ہیں، ابھی مقابلے کے لیے جائیں گے۔ جب آپ صفوں کا معائنہ کر رہے تھے تو وہیں پر 2 بچوں پر نظر پڑی، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان پر نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ان 2 بچوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا کہ تم کیسے آئے؟ فرمایا کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا عمر کتنی ہے؟ اور دونوں وہ سگے بھائی تھے۔ بڑے بھائی سے پوچھا، فرمایا کہ 15 سال۔ فرمایا کہ چلو میری شریعت میں اجازت ہے جنگ لڑنے کے لیے 15 سال کی، تم جنگ لڑ سکتے ہو۔ دوسرے سے پوچھا، فرمایا تیری عمر؟ فرمایا 13 سال۔ فرمایا کہ میری شریعت میں اجازت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، خیمے میں چلے گئے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رونے لگا۔ فرمایا اللہ کے رسول جنگ کے اندر عمر کا کیا؟ جنگ کے اندر تو قوت چلتی ہے، طاقت چلتی ہے۔ میں اپنے اس بھائی سے اگرچہ عمر میں چھوٹا، قوت میں میری طاقت زیادہ ہے، میں سے دلیر ہوں، بہادر ہوں۔ فرمایا کہ کیسے تو بہادر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو ہماری دونوں کی کشتی کروا دو، ہم لڑیں گے اور جو غالب آ گیا، جو جیت گیا وہ جنگ لڑے گا کافروں سے، اور جو ہار گیا وہ واپس چلا جائے۔ فرمایا کہ اچھا؟ فرمایا کہ جی۔ فرمایا کہ چلو کشتی کرو۔ صحابہ کی جماعت کھڑی ہے، اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، اب وہ دونوں بھائی کشتی لڑ رہے ہیں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، پیسے اور درہم اور دنانیر اور عزت کے لیے نہیں، بلکہ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے۔
کشتی شروع ہونے لگی. جب دونوں بھائی قریب آئے تو وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول نے تیرے لیے تو فیصلہ کر دیا, تو ہمیشہ جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول جس بارے میں فیصلہ کر دیں وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو مقابلے میں جائے گا, تو لڑے گا, مجاہد بنے گا, غازی بنے گا, اگر مر گیا تو شہید ہو جائے گا, تیرے بارے میں فیصلہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ میری عزت کا مسئلہ ہے, میری جنگ کا مسئلہ ہے, یوں جب ہماری لڑائی ہو تو تم ذرا ڈھیلے پڑ جانا, میں تجھے ہاتھ لگوں گا, تم خود بخود نیچے گر جانا, میں جیت جاؤں گا, مجھے بھی اجازت مل جائے گی, تو بھی لڑے گا, میں بھی لڑوں گا. جب کشتی ہوئی, جو ہی آپس میں کشتی شروع ہوئی تو کیا منظر تھا, بس لڑنے لگے. وہ بڑا بھائی نیچے تھا اور چھوٹا بھائی اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت مسکرا پڑے, اور اس مسکراتے وقت آپ کے دندان مبارک بھی زہر ہو گئے. حالانکہ آپ مسکراتے تھے, عام طور پہ آپ کے دانت زہر نہیں ہوتے تھے, لیکن ان بچوں کا جو مقابلہ تھا, آپ کی باتیں تھی, وہ سمجھ گئے. فرمایا کہ تم دونوں کو جاؤ لڑو, مقابلہ کرو, تمہیں بھی اجازت ہے. صفیں بن گئے, لڑائی شروع ہو گئی. گمسان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے اندر صفیں بندی ہوئی تھی, ہر ایک کافروں کے مقابلے میں کھڑا تھا. میں نے جب اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, جب بائیں طرف دیکھا تو اس وقت بھی چھوٹا سا لڑکا تھا. تو میں نے کہا کہ میرا مقابلہ تو مشکل لگتا ہے, اگر میں لڑوں سے تو قوت کے لیے کوئی مضبوط آدمی ہونا چاہیے تھا. پر میں کہ ابھی میں سوچ رہا تھا دل میں, تو اسی وقت دائیں طرف اس بچے نے مجھے ہاتھ لگا کے کہا, چچا عبد الرحمن مجھے بتاؤ تو صحیح, ابو جہل کون سا ہے؟ ابھی وہ پوچھ رہا تھا, اور دائیں طرف سے جو چھوٹا سا بھائی تھا اس نے ہاتھ لگا کے کہا, چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے, کہاں ہے؟ پھر میں نے کہا کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا, تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ اسی منظر کو پھر شہر اسلام حنیف جلندری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت ان بچوں نے شعر کی صورت میں کہا ہوگا, ہم نے قسم کھائی ہے ماریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, ہم نے قسم کھائی ہے ماریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. فرمایا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. فرمایا ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی, سامنے نظر آیا, میں نے کہا وہ جا رہا ہے ابو جہل. فرمایا دونوں ٹوٹ پڑے اور جا کر ایک نے اپنے تلوار سے گھوڑے کا مقابلہ کیا, اس کو گرایا, اور دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا. ابو جہل پر وار کیا, فوراً گرا, بیہوش ہو گیا, زخموں سے چور و چور ہے. اور ان بچوں نے مارا. جب مارا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, وہ دوڑے گئے کہ ابو جہل زخمی حالت میں ہے. تلوار نکلی اور نکالنے کے بعد ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے, زخمی حالت میں تھے. تو اس ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا, اے ابن مسعود, جب میری گردن کاٹے نا تو درمیان سے نہ کاٹنا, نیچے سے کاٹنا, اوپر بلند گردن رہنے دو, تاکہ کل کو جب لوگ میری گردن کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ بڑی گردن والا تھا. یعنی اس وقت بھی تکبر تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا کہ ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں تھا. فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل. اور فرق اتنا ہے کہ جب ابو جہل موسیٰ کا فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا تھا, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن میرا جو فرعون ابو جہل ہے یہ مرتے وقت بھی فخر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. مقابلہ ہوا, لڑائی ہوئی, اور اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی. بڑے 70 صحابہ, بڑے 70
ابو جہل کے جو کافر تھے وہ قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، مال غنیمت حاصل ہوا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور صحابہ فرماتے ہمارے پاس سامان نہیں تھا، ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے، زیریں نہیں تھی، تلواریں نہیں تھی، لیکن نقشہ یہ تھا جب ہم جا کر کافروں سے مقابلہ کرتے تھے یوں چھڑی مارتے تھے، ابھی چھڑی اس کافر کو لگتی نہیں تھی لیکن پہلے اس کی گردن دور جا کے گرتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے اس جنگ کے اندر آسمانوں سے کئی ہزار فرشتے لڑنے کے لیے، اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ جب فتح نصیب ہوئی تو اس وقت جو دن تھا وہ 17 رمضان المبارک کا دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رمضان کے اندر جنگ لگ کر بھوک کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت میں، اور حالت کیا تھی؟ صبح سحری کی، 1 کھجور 2 کھجوریں اور 1 گھونٹ پانی کا، 2 گھونٹ پانی کے سحری، 1 کھجور 2 کھجوریں 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی کے، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن سارا دن کافروں کے مقابلے میں جنگ لڑتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سارے سہولیات موجود ہیں، نماز پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے اور روزے رکھنے کے، لیکن آج ہم کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن آج ہمارے ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، عظیم قربانیاں پیش کی۔ ہمارے سینوں کے اندر بھی ایمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی، کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس وقت اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، صحابہ کو سورج کی روشنی کی طرح واضح یقین تھا، روز روشن کی طرح یقین تھا کہ ہم جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ہم موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ہم پر تشدد بھی ہوگا، تکلیفیں بھی آئیں گی، بچوں کو بھی یتیم کرانا پڑے گا، بیوی بھی بیوہ ہو سکتی ہے، وطن بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ نے ہم مشکلات حالات کے اندر قربانی پیش کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بیعت کر کے ہر قسم کی قربانی پیش کی، اور انہیں کی قربانی کا صدقہ ہے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو میں نے شروع میں یہی کہا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزے ان صحابہ کے تھے، صحابہ کے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا ہمیں روزہ لگتا ہے کہ بس آج تو بڑا مشکل دن ہے، بڑا روزہ لگا ہے، بڑی گرمی ہے، لیکن صحابہ کرام تپتی ہوئی ریتوں پہ رہ کر بھی روزہ رکھتے تھے، یہ انہیں کی قربانی کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ عظیم جماعت تھی، عظیم انہوں نے کیا کی؟ قربانی پیش کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں قربانی کو دیکھ کر فرمایا کہ اب قیامت کی صبح تک ہر اس آدمی کا ایمان قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر ایمان لانا ہے تو پھر صحابہ جیسے ایمان لاؤ، اگر صحابہ جیسے ایمان نہیں لاؤ تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ اور جا بجا صحابہ کی عزت و عظمت کو بیان کیا، یہ صحابہ کی قربانی ہے دین کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ حق تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے لیے اگر قربانی پیش کرنی پڑے ہمیں بھی قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔